مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ دونوں عالم میں ہے، دن رات اجالا تیرا، اور چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں، تو میری آنکھوں میں رواں، یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں، تو میری آنکھوں میں رواں۔ کیوں؟ یہ بھی گلیاں ہیں تیری، وہ بھی محلہ تیرا، یہ بھی گلیاں ہیں تیری، وہ بھی محلہ تیرا۔ اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت رونق محفل، شمع بزم، محترم المقام محترم جناب قاری قاضی ضیاء الحق صاحب، زید علمکم فضلکم، قابل قدر، قابل عزت محترم المقام میزبان مکرم محترم جناب ظفر اقبال صاحب، معززین علاقہ، انتہائی تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العزت نے ہم کو زندگی کے اندر آج کے دن چند گھڑیاں اپنے پیارے محبوب، کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، آقا نامدار، گناہگاروں کے غمخوار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے محترم ظفر اقبال صاحب اور ان کے بیٹے مبشر اقبال صاحب، مدثر اقبال صاحب، ان دوستوں کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں ان کا یہ عقیدت بھرا انداز، محبت بھرا نذرانہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور ان کے ساتھ محترم جناب غلام حسین گوندل صاحب، آصف گوندل صاحب، سمیر گوندل صاحب، ولید گوندل، تیمور گوندل صاحب، وسیم گوندل صاحب، جن کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں اس محفل کو سجانے میں صرف ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی عمروں میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد کو اس ڈیرے کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ محمد ظفر اقبال صاحب نے اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں محبت بھرا یہ نذرانہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کی صورت میں جو پیش کیا، دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کی صحت، زندگی، عمر، رزق میں، گھر میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ ہم جتنے حاضرین سامعین اس میں حاضر ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایتھے رہن دو، ٹھیک ہے۔ تو حضرات محترم اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کوشش کروں گا زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، کیونکہ فوتگیوں کی وجہ سے اس محفل پاک کو جو ہے وہ تاخیر میں کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا۔ یہ محفل پاک پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے،
اور ایک جنازہ تھا، 2 کل شریف تھیں، وہاں سے میں نے حاضری دی تو جناب کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا سا مؤخر ہوا۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ انتظار کرنا، آپ کا یہ کوفت برداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں بطور محبت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ آپ کو حشر میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لام بھی تاکید والا، قد بھی تاکید والا، اور جاء ماضی ہے۔ ماضی سے پہلے جب قد آ جاتا ہے تو عربی گرامر کہتی ہے کہ ترجمہ سادہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ کرنے سے پہلے تحقیق اور بے شک یہ الفاظ لگانے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کی بات کی تو تاکید کے صیغوں کے ساتھ فرمائی، اور آگے رسول کا لفظ فرمایا اور لام کے اوپر 2 پیشیں ڈال دی۔ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ جب تنوین آتی ہے تو عام سادہ ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس 2 پیشوں کی وجہ سے یہ ترجمہ عظمت کے اظہار میں ہوتا ہے۔ یعنی رب نے لہجہ ہی ایسا اپنا دیا کہ ابتدا سے ہی اپنے محبوب کی عظمتوں کا پڑھنے والے کے دماغ میں یہ نقشہ بیٹھ جائے کہ جس ہستی کا ذکر ہونے لگا ہے آیت کے اگلے حصے میں، وہ کوئی عام نہیں، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تاکیق بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول، عظمتوں والا رسول۔ کون آ گیا یا اللہ؟ فرمایا آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے انبیاء، وہ سارے شان والے، عظمتوں والے، لیکن اب وہ آ گیا جس نبی کے صدقے ان تمام انبیاء کو رب کی بارگاہ سے عظمتیں عطا ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کسی نبی کی شان کو کم نہیں فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا میں رب نے جتنے بھی رسول بھیجے ایک دوسرے سے بڑھ کے شان والا بھیجا۔ جتنے نبی آئے کم کوئی بھی نہیں، سارے انبیاء شان والے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے انبیاء شان اور مقام والے، لیکن فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے لے کر روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے کم شان کسی کی بھی نہیں ہے، سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن یہ آمنہ کا لال ان سارے عظمتوں والوں کا سردار بن کے آ گیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے نبی فضیلتوں والے، لیکن لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ پہلے بھی عظمتیں لے کر آئے، اب وہ آ گیا، اب وہ آ گیا جو تمام انبیاء کا امام بن کے آ گیا۔ جب مسجد اقصی میں سارے انبیاء اکٹھے ہوں گے، مصلی امامت خالی ہوگا، نبیوں کا امام جب جلوہ گر ہوگا، جبرائیل امی اعلان کریں گے اے انبیاء اب صفیں بنا لو، اب ان کا امام محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ،
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انہیں عام ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ فرمایا لقد جاکم رسول، تحقیق آ گیا تم میں رسول، عظمتوں والا رسول۔ یا اللہ کہاں سے؟ فرمایا من انفسکم۔ لوگ سمجھتے ہیں دیگر مکاتب فکر کے علماء یہ لفظ بڑے جھوم جھوم کے بیان کرتے ہیں، من انفسکم من انفسکم، ہم میں سے ہم میں سے ہم میں سے ہمارے جیسا۔ میں نے کہا من انفسکم، یہ لفظ رب العالمین نے اس لیے بولا کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو ساری کائنات کا معبود ہے وہ میں نے فرشتوں میں سے نہیں بنایا، جنوں میں سے نہیں بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا۔ اے کائنات والو تمہارے لیے فخر ہے کہ وہ آمنہ کا لال جو اتنی شانیں لے کر آیا، وہ نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے پوری انسانیت کا فخر بلند کرنے کے لیے کسی اور مخلوق سے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے فخر بن کے آئے، وہ میں نے کسی اور مخلوق سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے؟ فرمایا عزیزن، ابھی نعت تو اب شروع ہو رہی ہے، پہلے تو ابتدائیہ تھا۔ فرمایا لقد جاکم رسول، اے محبوب تم عظمتوں والے رسول ہو، تحقیق آ گیا تم میں عظمتوں والا رسول۔ من انفسکم، یہ انسانیت کے لیے فخر ہے کہ وہ تم میں سے آیا۔ یا اللہ کیسا ہے؟ فرمایا عزیزن علیہ ما انتم، فرمایا یہ ایسا رسول ہے، یہ ذرا توجہ سے سننا، میں نے آپ کو نہ یہ کہا ہے کہ دایاں ہاتھ بلند کرو، نہ یہ کہا ہے بایاں ہاتھ بلند کرو، نہ یہ کہا اونچا اونچا سبحان اللہ، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کرتا ہوں کہ جو بیان کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے آپ سن لینا، غور سے سنیں گے تو آپ کا سننا قبول ہوگا، میرا بیان کرنا قبول ہوگا۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے؟ فرمایا پہلی نعت جو اللہ نے اپنے محبوب کی بیان فرمائی، فرمایا عزیزن علیہ ما انتم، یہ ایسا رسول ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو اوکھا کر جاتا ہے۔ امت مشقت میں پڑ جائے نبی پہ مشکل بن جاتی ہے، امت مشقت میں پڑ جائے، جیسے آج اولاد مشکل میں ہو، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹا باہر ہو، باہر کے ملک میں ہو، قید ہو جائے، اس کا فون یا خط آ جائے، گھر میں ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، باپ کا سکون اجڑ جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ تو سگے والدین ہیں، یہ تو ان کا خون ہے، جو ان کا بیٹا پریشان ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے کائنات والو میرا محبوب تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا امتی میرے نبی کا رکن میں ہو، ضلع منڈی میں ہو، پنجاب میں ہو، پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو، یورپ میں ہو یا یو کے میں ہو، کائنات کے کسی بھی کونے میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب مشکل میں پڑھتا ہے تو آنکھ کملی والے کو اپنے روزے کے اندر بن جاتا ہے۔ فرمایا عزیزن عزیزن، حضرات محترم بنتی ہیں میرے نبی کی محفلیں بنتی ہیں، میرا سلام ہو جناب ظفر اقبال صاحب کو جو ہر سال اپنے ڈیرے پر اپنے پیارے محبوب کا نام سجاتے ہیں۔ کیوں نہ سجائیں حضرات محترم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت مشکل بن جاتی ہے جب آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی مشکل میں پڑھتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے
نے جو اپنے نبی کا تعارف پیش کیا وہ تعارف ہی یہی ہے. فرمایا عزیزن علیہ ما انتم، فرمایا تم مشکل میں پڑھتے ہو، تم مشقت میں پڑھتے ہو، مشکل میرے نبی پہ بن جاتی ہے. اب آپ سوال کریں گے یا سوچ رہے ہوں گے، آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ کوئی مثال کہ امتی مشکل میں پڑا ہو، نبی پہ اوکھ بن گیا ہو، کوئی مثال. حضرات محترم بڑی مثالیں، ڈھیر ساری مثالیں. آپ سارے جانتے ہیں کہ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ نبی کی، بولیے نا، نبی کی سنت ہے. حدیث پاک ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو نماز وضو کر کے وضو میں مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو وضو میں مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے وضو کر کے پڑھنے کی بنسبت 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. پتہ چلا کہ مسواک کرنا میرے نبی کو بڑا پسند ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک. مسواک کرنا مجھے پسند ضرور ہے، لیکن اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا، اتنی پسند ہونے کے باوجود میں نے مسواک فرض نہیں کی، اس کو سنت رکھا. پسند ہے لیکن فرض نہیں کی، صرف سنت رکھا، کیونکہ اگر میں نے فرض کر دیا تو میری امت کے لیے مشکل بن جائے گی کہ جب بھی وضو کریں گے مسواک فرض ہوگا، اگر مسواک چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوگا. اس لیے کہ میری امت گناہوں سے بچ جائے اور ان کے لیے مشقت بھی نہ ہو، پسند ہونے کے باوجود میں محمد نے اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے مسواک کو فرض نہیں ہونے دیا بلکہ صرف سنت رکھا ہے. یہ کرم نوازی ہے میرے آقا کی. پھر کیوں نہ کہیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ. ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز ہو گئی ہے. زمانہ وہ ہے جب ابھی تراویح سنت نہیں بنی تھی. عشاء کی نماز ہو گئی، حضور گھر تشریف لائے، سارے صحابہ چلے گئے، 2-4 مسجد میں رہ گئے. حضور نبی کریم پھر مسجد میں آئے، آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، جن کو آج آپ تراویح کہتے ہیں وہ حضور نے پڑھنی شروع کر دی. صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے گئے، جوں صحابہ کو پتہ چلتا گیا وہ پیچھے آتے گئے. حضور نبی کریم پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں. حضرات محترم جنہوں نے پڑھا انہوں نے صبح جا کے مدینے کے اندر دوسرے لوگوں کو بتایا. آج رات کو بڑا مزہ آیا. کملی والے عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ مسجد میں جلوہ گر ہوئے، انہوں نے نفل پڑھے، ہم نے پیچھے پڑھے، بڑا مزہ آیا. حضرات محترم جب دوسری رات آئی، جن لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا وہ بھی سارے آ گئے. دوسری رات کو رش بڑھ گیا، کملی والے پھر آئے، آپ نے پھر تراویحاں پڑھائیں، پھر سب نے پیچھے پڑھی. حضرات محترم اب آج کی رات جو لوگ شامل تھے انہوں نے اگلے دن مدینے میں سارے لوگوں کو بتا دیا. جب کملی والے تیسری رات کو آئے تو دیکھا مسجد نبوی فل ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، سارا مدینہ آ گیا اور حضور نبی کریم نے تراویح ادا کرو کی. حضرات محترم جب چوتھی رات آئی، آدھی صحابہ چوتھی رات سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے. حضور ابھی آتے ہیں، حضور ابھی آتے ہیں. گھنٹہ گزرا، حضور نہیں آئے. 2 گزرے، حضور نہیں آئے.
3 गुजरे, हजूर नहीं आए। सहरी का वक्त हो गया, हजूर नहीं आए। सब ने घरों में जाके सहरी की। हजरत मोहतरम फिर फजर की नमाज के वक्त मस्जिद में आए। जब हुजूर मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त आए तो अर्ज की हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह, 2 दिन आते रहे, 3 दिन आते रहे, आदी बन गए थे, आज फिर आ गए। सारी रात आपका इंतजार किया, आज आप मस्जिद में नहीं आए। मेरे कमली वाले मुस्करा पड़े। हज़रात मोहतरम जरा सुनो, जरा सुनो, वो नबी जिसको इबादत में मजा आता है, वो नबी, इबादत का एक लज्जत होती है, मजा होता है। आप अदा करते हैं, एक आपकी रूह को चाशनी मिलती है। जरा अंदाजा लगाएं, अगर हम नमाज पढ़ें तो रूह को चाशनी मिलती हो, तो जो वली कामिल है उनको रूह में, उनको इबादत में उनकी रूह को कितनी चाशनी मिलती होगी। अगर आम वली को इतनी चाशनी मिलती है, दाता अली अजमेरी को इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी, पीर मेहरे अली को इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी, ख्वाजा पीर सियाल हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी, हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री को इबादत में कितनी लज्जत और चाशनी मिलती होगी। हजरत मोहतरमा हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी। मैं तो सोच रहा हूं कि सारी दुनिया की आसाइशें गौसे पाक अपनी इबादत के लिए कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो अल्लाह की इबादत में लज्जत और चाशनी मिलती है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती। अगर एक गौस का ये आलम है तो अंदाजा लगाए फिर जो आम अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह का नबी गुनाहों से पाक होता है, उसको इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी। अगर आम नबी और रसूल की लज्जत हमारे दिमाग में नहीं आ सकती कि उनको इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी, अगर हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, तो जो है ही अल्लाह का महबूब, जो है ही 1.25 लाख नबियों का इमाम, अंदाजा लगाओ उस मुस्तफा को इबादत में कितनी लज्जत मिलती होगी। लेकिन क्या हुआ, वो नबी जिसको सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह की इबादत में लज्जत मिलती है, सिर्फ उम्मत के लिए चौथी रात सारे सहाबा इंतजार करते रहे, कमली वाले नहीं आए। पूछा, या रसूल अल्लाह, आज सारी रात इंतजार किया, आप नहीं आए। फरमाया, मुझे इबादत पसंद है, मुझे इबादत में लज्जत मिलती है, लेकिन मुझे खतरा पैदा हो गया कि अगर मैं आज भी आ गया तो ये जो तरावीह हैं, सुन्नत है, अल्लाह मेरी इनके साथ मोहब्बत की वजह से ये सुन्नत मेरी उम्मत के लिए फर्ज ना बना दे। उम्मत को मुशक्कत से बचाने के लिए मैं मोहम्मद ने रात को अपनी इबादत तर्क कर दी। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा। पता नहीं आप बात समझे हैं कि नहीं। उस महबूब को इबादत में कितनी लज्जत मिलती है। चौथी रात हुजूर नहीं आए, इबादत अपनी छोड़ी, लज्जत अपनी छोड़ी, सवाद अल्लाह के नबी को रब की इबादत में जो मिलता है वो हमारी अक्लों से मावरा है। वो सवाद नबी ने छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आप नहीं आए। फरमाया, मैं आज भी आ जाता तो मेरी चूंकि इस नमाज से मोहब्बत बड़ी है, तो मेरी मोहब्बत की वजह से मुझे खतरा था कि रब मेरी उम्मत पे ये तरावीहें फ़र्ज ना कर दे, कि अगर फ़र्ज हो गई तो छोड़ेंगे तो फ़र्ज छोड़ने का गुनाह होगा। तो मैंने आज की रात कुर्बानी दी उम्मत के लिए। मुझे लज्जत तो इबादत में ही मिलती है, मुझे चाशनी तो इबादत में ही मिलती है, नबी के दर्जे तो इबादत में बुलंद होते हैं, लेकिन मैंने अपनी चाशनी और लज्जत को कुर्बान कर दिया ताकि मेरी उम्मत पे मुश्किल ना बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही तारफ कराया अपने महबूब का, अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन। इस महबूब को उम्मत का मुशक्कत में पढ़ना
اس پہ گراں گزرتا ہے، اس پہ اوکھا کر جاتا ہے، اس پہ مشکل بن جاتی ہے، پھر کیوں نہ کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے ہر وقت ہوتے تھے، تو چند دنوں سے حضور دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن نبی نے پوچھا، اے میرے غلاموں، کوئی ادھر آتا ہے تو ادھر گر پڑتا ہے، چہرے پیلے، جسم کمزور، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کمزور ہو رہے ہو اتنے؟ کوئی یہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں گر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال وہ ہوتا ہے کہ ناغا نہیں ہوتا، روز روزہ روز روزہ روز روزہ، روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گئے۔ حضور نے پوچھا، تمہیں کس نے کہا روزے رکھو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جو رکھتے ہو تو ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ حضور نے فرمایا، کس نے تمہیں کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی نہ کھایا نہ پیا، ہم نے سمجھا آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ کملی والے رو پڑے۔ آپ نے فرمایا، میرے غلاموں، اب روزے نہ رکھنا، تمہیں کس نے کہا میں روزے رکھتا ہوں؟ تم میں ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، جو مجھے سامنے دیکھتے ہو، صرف سامنے، جو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو، صرف یہ نہ دیکھا کرو، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ بے شک تمہارے نفسوں کا بھی تم پہ حق ہے۔ لگاتار روزے رکھنے سے کملی والے نے منع فرمایا۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو روزہ پسند ہے، خود تو رکھتے ہو۔ فرمایا، لیکن نہیں، کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں، والدین کے حقوق الگ گئے، اولاد کے حقوق الگ گئے، بھائیوں کے حقوق الگ گئے، رشتہ داروں کے حقوق الگ گئے، ہمسایوں کے حقوق الگ گئے، ان سارے حقوق کے ساتھ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کے نفس کے بھی حق کا خیال رکھا۔